العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. معمول کے مطابق انشاءاللہ تعالی گزشتہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتاب دین کے اصول و مراتب، اس کے متعلق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دین کے 3 اہم اصول، رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، یہ تینوں چیزیں کلمہ توحید یا کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اسی کلمہ شہادت سے یہ 3 اصول نکلے ہیں، اور انہی شہادتین کا تقاضا ہے یہ 3 اصول۔ اس کی اہمیت سے متعلق بتایا گیا تھا کہ ان تینوں چیزوں کو جاننا، اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے متعلق 6 اسباب کتاب کے اندر ذکر کیے گئے، اس میں سے یہ بات ہے کہ یہ تینوں اصول سارے دین کا خلاصہ ہیں، دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں نجات ہے۔ قبر کے اندر انہی تینوں چیزوں سے متعلق سوال ہوگا، میدان حشر میں سوال ہوگا، اور اکثر لوگ ان تینوں چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے فضائل سے متعلق 4 حدیثیں کتاب کے اندر ذکر کی گئیں کہ یہ ایمان کی مٹھاس کو پانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصولوں کو مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اور قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور جنت کے حصول کا سبب ہے۔ رب کی معرفت اور رب کے جو معنی ہیں اس کے اندر بہت سے معنی شامل ہیں، جس میں خلاصے کے طور پر 3 معنی داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اس سے متعلق کئی آیات اور احادیث بھی ذکر کی گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رب کو پہچاننے کا جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ اس کی آیات سے اور اس کی مخلوقات سے پہچان سکتے ہیں، پہچاننے کا سب سے اہم طریقہ اور ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس درس کے تحت یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند ترین جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اونچی جگہ پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 3 قسم کے علو ثابت ہیں۔ ایک علو الذات، کہ ذات کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سب سے اونچی جگہ پر ہے، اور دوسرے علو القدر والشان، منزلت اور قدر کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، اور تیسری چیز علو القہر، کہ غلبہ اور قہر، قوت، اس ساری چیزوں کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے اونچا ہے۔ اور ان تینوں چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، اور 3 نام ایسے بھی ہیں خصوصیت کے ساتھ، العلی، الاعلی، المتعال، یہ بھی قرآن کے اندر وارد ہیں۔ ان تینوں ناموں کے اندر مطلق علو کا ذکر ہے، یعنی ان تینوں ناموں میں تینوں قسم کے علو شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کا جو اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ربوبیت کا ذکر فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد الوہیت کی دعوت دیتا ہے اور الوہیت کا ذکر کرتا ہے، اور اس سلسلے میں کئی آیات بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، اور اسی کے طریقہ سے
قرآن کریم میں پہلے الوہیت یا عبادت کا حکم دیا جاتا ہے، پھر جو ہے ربوبیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور اس سے متعلق اور بھی کئی باتیں اس درس سے متعلق آئی تھیں۔ اس بات کی اہمیت بتاتے ہوئے انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا گیا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا اور لوگوں کو شرک سے ڈرانا تھا۔ کئی آیات اس ضمن میں بھی آئی تھیں، سورہ نحل کی مشہور آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور سورہ انبیاء کی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وغیرہ۔ اس کے بعد گزشتہ جو درس تھا ہمارا وہ توحید کی تعریف اور اس کی فضیلت سے متعلق تھا۔ توحید کی تعریف سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، وہی سچا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ توحید کی تعریف تھی اور اس کے فضائل سے متعلق بہت سی آیات اور احادیث ذکر کی گئی تھیں۔ ان فضائل میں بہت سے ایسے فضائل بھی ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے تھا، اور بہت سے فضائل ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی یا لوگوں کی اجتماعی زندگی سے ہے، اور بہت سے ایسے فضائل ہیں جن کا تعلق دنیا سے، اور بہت سے ایسے فضائل ہیں جن کا تعلق آخرت اور جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے۔ غرض دنیا میں امن و سلامت اور ہدایت، اور قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات میں آسانی اور ثابت قدمی، اور آخرت میں جہنم سے نجات، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور دیدار اس کلمے کے فضائل میں شامل ہیں۔ کلمہ توحید کے جو شروط اس کتاب سے متعلق جو ذکر کیے گئے تھے، صرف 3 شروط ذکر کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی بقیہ شروط ذکر کیے جائیں گے، اور بلکہ پورے شروط انشاءاللہ تعالی آج کی اس مجلس میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلمے کے اہل علم نے کتاب و سنت کا استقراء کرتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق 7 شروط ذکر فرمائے ہیں۔ شروط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان چیزوں کو ایک شخص مکمل نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی وہ عبادت یا وہ چیز مکمل نہیں ہوتی، وہ جو ہے درست نہیں ہوتی۔ جس طریقہ سے وضو کے لیے پانی کا صحیح ہونا، پاک ہونا شرط ہے، نماز کے لیے بھی وضو شرط ہے، اور دیگر شروط ہیں، روزے کے لیے شروط ہیں، زکوٰۃ کے لیے شروط ہیں، حج کے لیے شروط ہیں، نکاح اور جو ہے بیع و شراء کے لیے شروط ہیں۔ تو اسی طریقہ سے کلمہ توحید کو پڑھنے والے کے لیے بھی ان شروط کا خیال کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے اس کا پڑھنا، اس کا اقرار کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ان ناسا یقولون ومن قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ فادى حقها وفرضها دخل الجنہ، ہاں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اور اس کے حق کو، لا الہ الا اللہ کے حق کو ادا کرے گا اور اس کے فرض کو ادا کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حق اور فرض ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے جو شروط ہیں ان شروط کو جو پورا کرے، تبھی وہ جو ہے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ الیس مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، یقیناً جنت کی کنجی ہے، ولكن ما من مفتاح الا له اسنان فان اتيت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح، کہ یقیناً لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے لیے دانت ہوتے ہیں، دندانے ہوتے ہیں، اگر تم نے، اور جنت کی کنجی کے لیے جو دانت ہیں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے لیے جو دندان ہیں، اگر تم وہ دندان لے کر آؤ گے تو پھر جو ہے تمہارے لیے دروازہ کھولا جائے گا، ورنہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو امام وہب بن منبہ نے
دندانے والی کنجی کا ذکر کیا تو اس سے مقصود یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بھی شروط ہیں، ان شروط کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا آدمی کے لیے جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ تو ان شروط میں سب سے پہلے شرط علم کا ذکر کیا گیا۔ یہ 7 شروط یوں ہیں کہ علم جس کی ضد جہالت ہے، یعنی اس کلمے سے متعلق آدمی کو علم ہونا چاہیے، اس کا معنی اور مفہوم، اور اس کی جو ہے جہالت سے جو ہے دور رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یقین ہے، اس کلمے کا یقین ہو اور اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، یقین جو شک کی ضد ہے۔ اخلاص، اس کلمے سے متعلق بندے کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری اور شرک سے جو ہے دور ہو۔ چوتھی چیز صدق اور سچائی ہو، جھوٹ سے جو ہے دور رہے، اس کلمے سے متعلق جو کچھ بھی تقاضے ہیں اس کو سچائی کے ساتھ قبول کرے۔ پانچویں چیز ہے محبت، اس کلمے سے متعلق محبت ہو، اس کے تقاضوں کو محبت کے ساتھ قبول کرے اور نفرت اور بغض اور جو ہے دشمنی سے بچا رہے۔ چھٹی چیز قبول، اس کلمے کو قبول کرنا اور انکار کرنے سے، رد کرنے سے دور رہنا۔ ساتویں چیز انقیاد یعنی اطاعت اور تابعداری کو قبول کرنا، اور یعنی اس کلمے کی اطاعت کرنا، اس کلمے کے مطابق چلنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ جو ہے 7 شروط ہیں۔ اس میں پہلی چیز علم ہے جس کی ضد جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ہم جس چیز کی گواہی دیتے ہیں اس گواہی میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم کے بغیر اگر گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی نہیں ہے، وہ جھوٹی گواہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الزخرف کے اندر فرمایا کل قیامت کے دن شفاعت کا جو لوگ اختیار رکھتے ہیں یا جنہیں شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمہ شہادت کی گواہی علم کی بنیاد پر دیتے ہیں، یعنی کلمہ شہادت کی گواہی علم کے بنیاد پر دیتے ہیں اور اس کلمہ شہادت کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے، اختیار نہیں رکھتے، مگر وہ لوگ جو حق کی گواہی علم کے ساتھ دیتے ہیں۔ حق کی گواہی سے مراد کلمہ توحید کی گواہی جو کہ کلمہ حق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ایک حدیث کے اندر من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو لا الہ الا اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے تو وہ جو ہے جنت کا مستحق ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق اور کافر جو کل قبر میں ان سوالات کا جواب اپنے طور سے دیں گے اور کہیں گے کہ لا ادری کنت اقول کما یقول الناس، کہ میں جانتا نہیں، بس لوگوں کو جس طریقہ سے میں نے کہتے ہوئے سنا ہے وہی میں جواب دے رہا ہوں۔ ویقال، تو اس سے کہا جائے گا لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ اس کلمے کو جاننے کے بعد ہی اس کا فائدہ انسان کو دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے، ورنہ اس کلمے کا اقرار زبان سے بغیر علم کے کرنا یہ جو ہے سود مند نہیں ہے۔ اس کلمے کے علم سے متعلق اور اس کلمے کے جاننے سے متعلق اس سے پہلے بہت سی باتیں آئی تھیں کہ اس کلمے کا جو معنی اور مفہوم ہے مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ مختصر طور پر 1-2 باتیں اس علم سے متعلق، اس کلمے کے علم سے متعلق عرض ہیں کہ اس کلمے کو جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے، جو کہ کونی آیات ہیں جو دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی مخلوق کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی شکل میں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے قرآنی آیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق معلوم ہوتا ہے، اس کلمے کی وضاحت ہوتی ہے۔
سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر اننی لکم منہ نذیر و بشیر کہ الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم اور مضبوط ہیں، پھر اس کی تفصیل کر دی گئی ہے حکیم اور خبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ کس بارے میں تفصیل کی گئی ہے؟ اس بارے میں تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھلے طور پر ڈرانے والے اور کھلے طور پر خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ اننی لکم منہ نذیر مبین، یہ کلمہ توحید ہے یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اسی کی تفصیل قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نزل هذا القرآن المحکم المفصل لعبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ امام ابن کثیر اس آیت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ اس طریقہ سے سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تفصیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی وضاحت میں نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر فرمایا، ان آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود نہ ٹھہراؤ، فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ جہنم میں ذلت و خاری کے ساتھ ڈال دیے جاؤ گے۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو یہ شرک کی ایک قسم یہاں بھی ذکر کی گئی جو مشرکین کے اندر تھی کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ نے اس کا رد کیا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ الآیات۔ تو اس کے اندر جو بات اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس قرآن میں ہم اس موضوع کو توحید کو بار بار مختلف اسلوب میں مختلف طریقوں میں بیان کیا ہے، کس لیے؟ لیذکروا، تاکہ لوگ جو نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن لوگوں کو یہ طریقہ یا یہ اسلوب نفرت ہی میں زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو یہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، تو قرآن کریم کے اندر اس موضوع کو بار بار مختلف اسلوب میں جو ہے دہرایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے، اس کو جو ہے سوچنے کا یہ نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف واعظ و نصیحت کے اسلوب میں، دلائل کی شکل میں، بینات کی شکل میں، ترغیب کی شکل میں، ترہیب کی شکل میں، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے بار بار اس چیز کو جو ہے قرآن کریم میں جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی ہے، جیسا کہ سورہ ہود کی آیات میں اس بات کا جو ہے ذکر ہے۔ تو یہ جو ہے معرفت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو جاننے کا، اس کلمہ توحید کو جاننے کا سب سے اہم ترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کونیہ اور آیت شرعیہ یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ تو یہ پہلی شرط سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ دوسری شرط ہے یقین، اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر یقین کرنا اور شک سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر بندے کو پختہ یقین ہو اور اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ یقیناً حقیقی مومن وہ ہیں
جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا. تو یہ جو ہے اس شرط سے متعلق ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. جو شخص لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور اپنی اس گواہی میں اس کو کوئی شک نہیں ہے تو وہی شخص جو ہے جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ایک لمبی روایت کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا من لقیت خلف هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنہ. تو جو شخص اس باغ کے پیچھے یا اس باغ کے باہر تم سے ملاقات کرے اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، یقین قلب کے ساتھ ایسی گواہی اگر وہ دیتا ہے تو تم اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. تو یقین جس کی ضد شک ہے، تو یقین سے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اس کا اقرار مستيقنا بها قلبه، تو یقین قلب کے ساتھ اس کا جو ہے اقرار کرنی چاہیے، تو وہ جنت کا مستحق ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک سے متعلق جو کہ یقین کی ضد ہے، غیر شاک فیہما، ان کی ادائیگی میں یا اس کے اقرار میں شک نہیں ہونا چاہیے. الا دخل الجنہ، تبھی وہ شخص جو ہے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شک سے متعلق بتایا کہ جو ہے اس کلمے کی ادائیگی کے بعد اس کے اندر جو ہے شک نہ ہو. تیسری شرط ہے قبول. تیسری شرط ہے اخلاص. تیسری شرط اخلاص ہے. اس کلمے سے متعلق بندے کے اندر اخلاص ہونی چاہیے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک سے جو ہے پاک ہو، ریاکاری اور دکھاوے سے پاک ہو. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، لہٰذا آپ نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو یہاں دین سے مراد اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، نیت بھی ہے. تو اس چیز کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے. الا للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت ہے. تو یہ خالص عبادت کس کے اندر ظاہر بات ہے، یہ اس کلمہ توحید کا مفہوم ہے، اور اس کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، ورنہ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. اسی صورت میں آگے 11 نمبر آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی. اور سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، اور باطل اور شرک سے منہ موڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. حنفاء، تو حنفاء کے اندر دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ شرک سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو مخلصین لہ الدین. تو اس میں اخلاص کی جو شرط ہے عبادت کے اندر، جو کہ کلمہ توحید کا مفہوم ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ کی رضامندی کی خاطر دیتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے اس کلمے کی گواہی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، رواہ البخاری. میری شفاعت کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار یا سعادت مند وہ شخص ہے جس نے خلوص قلب کے ساتھ، اخلاص قلب کے ساتھ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی.
تو وہی شخص میری شفاعت کل قیامت کے دن جو ہے پا سکتا ہے۔ تو اس کلمے کے اندر اخلاص ہونی چاہیے اور شرک سے جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ تو عبادت کے اندر اس کلمے کے اقرار میں یا اس کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے میں اگر شرک اور ریاکاری ہے تو وہ عمل جو ہے برباد ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ایک روایت میں فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں شریک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی بھی عمل کرے اور اس کے عمل کو ترک کر دیتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اخلاص اس کلمے کے اندر ہونی چاہیے اور شرک اور ریاکاری سے دور اور پاک ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یا چوتھی شرط، اس کلمے کو سچائی کے ساتھ، سچے دل سے اور سچی زبان سے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کا اقرار ہونا چاہیے۔ سچے دل سے اس کا اقرار ہو، زبان سے اور اعضاء اور جوارح سے اس پر جو عمل کرنا، یہ سچائی کی دلیل ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے اس کلمے سے متعلق۔ اور اگر اس کا اقرار بھی جھوٹا ہے، یا تو زبان سے جھوٹا ہے یا ہے کہ جو اپنے عمل سے جو اس کا تقاضا ہے، اس کلمے کا تقاضا ہے، اس کو پورا نہ کرے تو اس کا اقرار جھوٹا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کے شروع میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اگر یہ کہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ظاہر بات ہے ایمان توحید کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہی توحید ہے، جب یہ کہہ دیتے ہیں تو کیا ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ یقیناً ہم ان کو آزمائیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ سچے اور جھوٹوں میں تمیز ہو جائے۔ تو آزمائش اس کلمے سے متعلق اگر ہوتی ہے تو یہ ایسی آزمائش ہے کہ اس کی بنیاد پر سچے اور جھوٹ کے اندر فرق ہو جاتا ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون جو ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، یعنی جھوٹے ہیں اپنے ایمان میں، اپنے اس کلمے کے اقرار میں۔ اور آخر میں فرمایا اس آیت کے آخر میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کلمے کا جو وہ اقرار کر رہے ہیں، اس کلمے کے اقرار میں وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیت میں اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں فرمایا ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار۔ کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی سچے دل سے ادا کرے، صدقا من قلبه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے سچے دل سے اس کلمے کی گواہی دینا شرط ہے۔ اور امام احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سچے دل سے دے گا تو وہ جو ہے جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے بھی سچے دل کے ساتھ اس کی گواہی دینا ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی سچے دل کے ساتھ اس کی گواہی دینا ہے، جیسا کہ ان احادیث کے اندر جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے اس کلمے سے اور اس کے تقاضوں سے محبت کرنا، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی شکل میں ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغض اور نفرت سے بچنا، اس لیے کہ یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بھی اور مومنین کے بارے میں بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہی یعنی مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے
دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہ مشرکین کا جو ہے طریقہ ہے، جو اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن مومنین کیسے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن مومنین اور اہل توحید کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت اس کلمے کا جو تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہوں. تو محبت اس کلمے کا جو تقاضا ہے. اور محبت کی جو ضد ہے نفرت، بغض اور عداوت اور دشمنی، یہ ہے کہ ناپسند کرنا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، یہ اس کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے لیکن ان کی اس نفرت کی وجہ سے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے متعلق، اس کے بات سے متعلق، اس کے احکام سے متعلق تھی، اس نفرت کی وجہ سے ان کے اعمال کو اللہ نے جو برباد کر دیا. جیسا کہ سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ یہ سزائیں ان کو اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کیا، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے سے متعلق جتنے بھی تقاضے، احکام اور اس کے رسول نے جو بتائے ہیں ان سے محبت کرنا اور ان سے نفرت اور بغض یا جو ناپسندی کا کسی بھی شکل میں اظہار نہ ہونا، یہ جو ہے اس کلمے کی شرط ہے، ورنہ کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں کو خوشی خوشی قبول کر لینا، کسی چیز کا انکار نہ کرنا. اللہ نے جو فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اہل کتاب سے اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے، آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب اور مشرکین سے کہہ دیجئے کیا تم اسلام لے کر آئے؟ اور اسلام کیا ہے؟ یہی کلمہ توحید کے ذریعے سے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ اسلام لے آتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہو گئے. اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو آپ کا کام صرف جو لوگوں کو بتا دینا ہے، ان پر آپ جو ہے زبردستی مسلط نہیں ہے. تو اس کلمے میں، اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کلمے کے تحت اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کرنا ہے، خوشی خوشی اس کے تقاضوں کو قبول کرنا ہے. اسلمتم، اور اس کی جو ضد ہے اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کے تقاضوں کا انکار نہ کیا جائے، اس کلمے کا انکار نہ کیا جائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد وغیرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، یہ تو سورہ زخرف کی آیت ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ جب بھی کسی بھی قریے میں ہم نے کوئی نذیر یا رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہہ کر کے ان کی باتوں کو، توحید کو ٹھکرا دیا کہ ہم ہمارے باپ دادا کے طریقے پر جو چلتے رہیں گے. تو یہ کلمے کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے. تو جو شخص بھی اس کلمے کو سچائی کے ساتھ قبول نہیں کرے گا، اس کا انکار کرے گا، تو اس کا اقرار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، امام احمد اور ابن حبان وغیرہ کی حبان کی روایت ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کلمے کی کامیابی یہی ہے کہ اس کو زبان سے ادا کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں کو خوشی خوشی قبول کیا جائے اور انکار کرنے سے بچیں اور اس کو رد کرنے سے دور رہیں. تو اس میں ایک آیت یہ آئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا.
اور پھر جو ہے سورہ زخرف کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کلمے کو قبول کر لو تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کلمے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ جو ہے تکبر کرتے، یعنی انکار کرتے۔ تو اس کلمے کو قبول کرنا اور اس کے انکار سے بچنا، اگر اس کو انکار کیا جائے گا تو پھر جو ظاہر بات ہے اس کا کوئی بھی عمل ہو، اس کا عمل اچھا بھی عمل ہو تو اس کلمے کے انکار کے بعد وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اضل اعمالهم، ان کی اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا۔ مطلب یہ کہ وہ اعمال نیک اعمال کریں لیکن توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہیں، اس لیے کہ توحید کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اولین شرط ہے۔ ابو طالب کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال سے زیادہ خدمت کرتے رہے، بلکہ اس دین کی خدمت میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن مرتے دم تک انہوں نے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ حدیث میں آتا ہے فَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کا انکار کیا اور ملت عبد المطلب پر مرنے کا اقرار کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے لیے ان کے پیروں میں لوہے کے یا آگ کے جو ہے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اس کلمے کی 7ویں شرط یہ ہے کہ انقیاد یعنی تابعداری، اطاعت و فرما برداری، ظاہری اور باطنی طور پر اس کلمے کے تقاضوں کی اطاعت کرنا، اس کلمے سے متعلق اپنے آپ کو حوالے کر دینا اور نافرمانی سے بچنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے تابع دار ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے لیے توحید کو خالص کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دو، یعنی توحید کو خالص کر دو، یعنی اپنے دل سے بھی اور اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ سے مراد دل سے اللہ کی اطاعت کرنا، وَأَسْلِمُوا لَهُ اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یعنی کامل انقیاد اور اطاعت اور فرما برداری کا ان دونوں جملوں میں جو ہے ذکر ہے۔ اور اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جس نے دین کے اعتبار سے اس شخص سے زیادہ اچھا اور بہتر کون ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کا تابع دار بنا دیا اور اس کا عمل بھی اچھا ہو، یعنی اس کا کلمہ بھی اس کلمے کے مطابق اس کا دل بھی جو ہے بھرا ہوا ہے اخلاص اور محبت کے ساتھ، اطاعت اور تابع داری کے ساتھ، اور اس کا عمل بھی جو ہے اس عمل کلمے کے مطابق بہت ہی عمدہ ہے۔ اور پھر واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم جو کہ جو حنیف ہیں، یعنی جو شرک سے منہ موڑ کر کے وہ توحید کی طرف آنے والے ہیں، تو ایسے ملت ابراہیمی کی پیروی جس نے کیا وہی شخص سب سے بہترین دین والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس کا عمل اچھا ہے تو وہ جو ہے عروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی کلمہ توحید کو تھام لیا، جس کے ذریعے سے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہیں، دنیا میں ہر قسم کی کامیابی ہے اور آخرت میں
سب سے بڑی نجات ہے اور جنت کا حصول ہے، العروۃ الوثقی۔ تو اس کلمے کی تابعداری ظاہری اور باطنی طور پر ہونی چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو اطاعت کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں تو پھر اس کلمے کا جو مقصود ہے انقیاد یعنی تابعداری، وہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں جا گرا۔ تو یہ جو ہے 7 شروط تھے۔ بعض اہل علم نے ایک اور شرط بھی جو ہے ذکر کی ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا انکار کرنا، یعنی دوسری چیزوں کی عبادت کا انکار کرنا۔ تو یہ جو ہے چونکہ یہ سارے شروط ان کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے اندر جو معنی اور مفہوم ذکر فرمایا ہے کتاب و سنت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں، اس ساری شریعت کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یعنی دلی حیثیت سے بھی باطنی حیثیت سے بھی اس کو قبول کرنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اور ظاہری حیثیت سے بھی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا عمل کی شکل میں، اور اس کے خلاف کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس کلمے کے تقاضے کو ختم کر دیتی ہیں، تو تبھی چل کر کے وہ اس کلمے کے شروط کو یا اس کلمے سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے کلمے کی شروط سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے درس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے عبادات کی قسمیں۔ عبادات کی قسمیں اصل میں کلمہ توحید کے اندر جس بات کا ذکر ہے وہ عبادت ہی کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی لوگ عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے، تو عبادت ہی کا اس کے اندر اقرار ہے۔ تو جتنی قسم کی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب اس کلمہ توحید کے اندر شامل ہیں، اور جو اس کلمے جو بھی عبادت کرے گا وہ اس کلمہ توحید کا ہی حصہ ہے، اور اس کلمہ توحید پر اس نے عمل کیا۔ تو عبادات کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ان میں کچھ عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اور کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے، یعنی ظاہری عبادات۔ ان میں سے جو موٹی موٹی عبادتیں ہیں، جو ظاہری عبادات اور باطنی عبادات، یا ظاہری عبادات یا جو قلبی عبادات، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، گواہی دینا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 ارکان اسلام کی دین کی ظاہری عبادات ہیں۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی ظاہری عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں۔ دیگر عبادات جو کچھ ہیں وہ حقیقت میں اسی کے تابع ہیں یا ایک اسی کا حصہ ہیں۔ دوسری چیز جو باطنی عبادات ہیں، اور باطنی عبادات جو بنیادی عبادات ہیں، وہ جو 6 قسم کے ہیں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل کے اندر فرمایا، جس کا ذکر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، چاہے وہ تقدیر انسان کے حق میں اچھی ہو یا بری ہو۔ تو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا یہ باطنی عبادات ہیں۔ یہ قلبی عبادات ہیں، یہ وہ عبادات ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو یہ بنیادی عبادات ہیں، اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان یہ بنیادی عبادات ہیں۔ اور احسان بھی، یہ بھی عبادت ہے اور یہ قلبی عبادت ہے۔ اور احسان کی تعریف یہ کی گئی ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کی عبادت، چاہے وہ اسلام کی شکل میں ہو، چاہے ایمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ دلی عبادات ہوں، چاہے وہ ظاہری اعضاء سے ادا ہونے والی عبادات ہوں، ان ساری عبادات کو یوں ادا کرنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس گویا خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس کو جو ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ تم اللہ کی عبادت ایسا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی محبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس تصور کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اگر یہ خیال نہیں کر سکتے تو یہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی جو ہے خوف کے ساتھ۔ تو یہ دونوں انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو یہ عبادت کی قسمیں ہوئیں، بنیادی قسمیں۔ اس کے علاوہ بہت سی قسمیں عبادت کی ہیں۔ آج کے اس درس میں صرف 3 عبادتوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ سب سے پہلی عبادت جو اس درس کے اندر ذکر کی گئی ہے، یعنی دوسرے درس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، یہ بھی جو ہے قلبی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا، چاہے اللہ تعالیٰ کی شریعت ہو، چاہے افراد ہوں، فرشتے ہوں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوق انبیاء وغیرہ کی شکل میں ہوں، یا کہ مومن بندے ہوں، ان ساری چیزوں سے محبت کرنا یہ بھی جو ہے عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کی وضاحت فرمائی، جیسا کہ ابھی کلمہ توحید کے شروع میں یہ بات آئی ہے۔ دوسری اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، لمبی دعا، جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت کا سؤال کرتے تھے، اور ان لوگوں کی محبت کا سؤال کرتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال کا سؤال کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں اور اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب اتنی اہم ترین چیز ہے تو یہ عبادت کا حصہ ہے اور اہم ترین عبادت ہے اور دلی عبادت ہے۔ دوسری چیز ہے خشیت اور خوف۔ خشیت اور خوف، خشیت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وعید سے ڈرنا۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ خود بھی ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ یہ ڈرنا جو ہے اپنے اعمال کی بربادی سے بھی ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی وعید سے بھی ڈرنا، یہ خود جو عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے جو ہے ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ اس مفہوم کو ذکر فرمایا ہے۔ غرض تیسری عبادت اس درس کے اندر یہ ذکر کی گئی ہے کہ رجا اور امید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی امید اور جنت کی امید، یہ امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، تو عبادت کے اندر بھی یہ عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کی امید رکھنا یہ خود بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی جنت کی امید رکھنا یہ عبادت ہے، اس امید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لانا۔ تو یہ تینوں چیزیں، اللہ سے محبت اور اس سے خوف اور اس سے امید، اس کے ثواب کی امید یا اس کے دیدار کی امید، اس کے رضا کی امید، یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محظورا، ان عذاب ربک کان محظورا۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف نیکیوں کا ذریعہ اور تقرب تلاش کرتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو چیز ہے، یعنی اللہ سے محبت کی جو چیز ہے، اس چیز کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ محبت اس کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، وَيَرْجُونَ رجا، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اس درس کے اندر جو ذکر کی گئیں، خوف،
خشیت یا محبت، خوف اور رجا، یہ تینوں چیزوں سے متعلق اہل علم نے بڑی عظیم باتیں بتائی ہیں، جن میں سے کچھ باتیں بطور اشارہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اہل علم کہتے ہیں کہ عبادت کے اندر 3 ارکان قلبیہ ہیں۔ یہ عبادت کے 3 ایسے ارکان ہیں جن کا تعلق دل سے، اس کو ارکان قلبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ رجا، خوف اور محبت، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جو پرندہ ہے، تو یہ جو پرندے کے سر اور اس کے 2 پروں کی طرح ہے۔ عبادت میں یہ تینوں چیزیں پرندے کے سر اور اس کے 2 پروں کی طرح ہے۔ جس طریقہ سے سر کے بغیر پرندہ نہیں کہلاتا، اور 2 پروں کے بغیر اس کی اڑان ناممکن ہے، اور اسی طریقہ سے اگر اس کا 1 پر ہو تو پھر جو اس کا اڑنا بھی جو ہے مشکل ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ تینوں چیزیں جب تک عبادت کے اندر نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ عبادت صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق، جو شخص صرف اللہ سے محبت میں، اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، اس کے ثواب کی امید بھی نہیں، اس سے ڈر نہیں، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر امید کے، ثواب کی امید کے، صرف محبت میں اگر عبادت کرتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جو زندیق ہے۔ لازمی طور پر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اللہ سے رغبت اور اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو عبادت ادا کرنے پر ابھارتی ہے۔ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت عبادت پر، عمل پر ابھارتی ہے۔ جس نے صرف محبت کی خاطر عبادت کیا تو فرمایا کہ جو اہل علم نے وہ شخص جو ہے زندیق ہے۔ ومن عبدہ بالرجاء وحدہ فہو مرجی، جو صرف رجا اور امید میں عبادت کرتا ہے تو وہ مرجی ہے، اس لیے کہ جو صرف امید باندھتا ہے وہ حقیقت میں واجبات کے اندر کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے، واجبات کے اندر جو ہے تہاون کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات کی اور اس کے حرام کردہ چیزوں کی پامالی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو صرف اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت پر امید کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کر کے اللہ کے واجبات میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم نے فرمایا کہ جو شخص صرف امید میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو وہ مرجی ہے، جو مرجیہ کا مشہور مسلک ہے کہ وہ جو ہے یہ کہتے تھے کہ اعمال ایمان کے اندر جو ہے داخل نہیں ہیں۔ ومن عبدہ بالخوف وحدہ فہو حروری اے خارجی، جو شخص صرف خوف میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اس لیے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس کر دیتی ہے، اور پھر آدمی صحیح عبادت سے منحرف ہو جاتا ہے، صحیح راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خوف کے ساتھ، رجا اور امید کے ساتھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرے گا تو وہی شخص جو ہے مومن ہے، اس لیے کہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو شخص عبادت کرے گا وہ اس کے اعمال میں ایک توازن باقی رہتا ہے، اس کے اعمال میں توازن باقی رہتا ہے، نہ جو بالکل مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی بالکل آزاد ہوتا ہے، اور نہ ہی آزاد ہو کر کے اس کے اندر انحراف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کے اندر جو ہے عبادات میں توازن رہتا ہے۔ اس طریقہ سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام عبادات میں ان تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت ہو، اس لیے کہ اللہ کی محبت ہو تو آدمی کو عمل کرنے میں، آگے بڑھنے میں ہمت ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ کے عبادت کرنے میں آگے بڑھاتی ہے، اور اس کے ثواب اور اس کی جنت کی امید ہو اور اس کے عذاب سے ڈر اور خوف ہو، جیسا کہ یہ تینوں چیزیں اسی آیت کے اندر جو ذکر کیے گئے، اولئک الذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ ہمارے استاد عبد الرزاق عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ خوف، یہ رجا، یہ محبت، یہ تینوں چیزیں ذکر کی گئی، یہ تینوں ارکان موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا اور تعریف اور حمد جو ذکر کی گئی ہے، اور ثنا محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر محبت کے بغیر اللہ کی محبت کے بغیر حمد و ثنا ہو تو اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ محبت کے بغیر حمد و ثنا ہو تو اس کو مدح کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے الحمدللہ رب العالمین جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ اللہ کی جو ہے تعریف کرتا ہے۔ تو اس کا مدلول اور اس کا مفہوم، اس کے مفہوم میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس کے مفہوم میں اللہ کی رحمت کا استحضار ہے کہ اس آیت کے پڑھنے سے بندے کے اندر اللہ کی رحمت اور اس کی وسیع رحمت کا جو ہے ایک استحضار ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس دن انسان یومئذ لا والامر یومئذ للہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تو یہ خوف کا دن ہے، جو بدلے کا دن ہے۔ تو ایسے دن سے متعلق جو خوف بندے کے اندر جو ہے پیدا ہوگا تو اس کا تذکرہ اس آیت کے اندر جو ہے، اس کا مفہوم اس آیت کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو اس طریقہ سے الحمدللہ رب العالمین میں محبت، الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رجا بھی کہہ سکتے ہیں، مالک یوم الدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کا ایک مفہوم موجود ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تصور جب بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت حمد و ثنا یعنی محبت کے ساتھ، اس کی رحمت کی امید میں، اس کے ثواب کی امید میں، اس کے عذاب اور اس کے حساب و کتاب کے خوف میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو یہ جو حقیقی عبادت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے قرآن کے سب سے پہلی صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو ہے نیک لوگوں کی جہاں اللہ نے تعریف فرمائی کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے اسی انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی توحید کو ہمارے دلوں میں بسائے اور پھر ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس توحید کے جتنے بھی فوائد دنیا اور آخرت میں رکھے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان فوائد سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاكم الله خيرا، بارك فيكم وتقبل منكم ونفع الله بنا وبكم الأمة.